نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے ربانی حکم ہے، ہدایت ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے، پچھلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سارے کے سارے فرقے گمراہ ہوں گے، ان میں ایک فرقہ، ایک امت اور جماعت حق پر ہوگی۔ آپ نے فرمایا وہ جماعت حق پر ہوگی جو میرے اور آج جو میرے صحابہ ہیں جس طریقے پر وہ چلتے ہیں، اس طریقے پر جو لوگ بعد میں چلیں گے وہی حق پر ہوں گے، وہی حق والی جماعت ہوگی، وہی جماعت حقہ ہوگی، فرقہ ناجیہ ہوگی، یعنی نجات پانے والی جماعت وہی ہوگی۔ کون سی جماعت؟ آج میرا جو طریقہ ہے اور میرے صحابہ جس طریقے پر چلتے ہیں، اس طریقے پر جو چلیں گے وہی نجات پائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے کہ آپ فرماتے ہیں انہی کو نجات ملے گی جو میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے، تو صحابہ کا منہج کتنا ضروری ٹھہرا، ان کا طریقہ کتنا ضروری ٹھہرا، کتنا بڑا یہ فرض ٹھہرا ہر امتی کے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو طریقہ تھا اسے جانے اور اسی کے مطابق چلے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری روایات، قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں جو صحابہ کی عظمت، صحابہ کی ثقافت، صحابہ کی دلالت، عدالت، صحابہ کا ایمان، صحابہ کی ہدایت، ان کے اعتبار پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی بہت ساری نصوص ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان صحابہ کے بارے میں، سلف اپنے بعد والوں کے بارے میں کتنی صراحت کے ساتھ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کہاں یہ سوال ایک سمجھدار آدمی کے لیے جو فکر مند ہو اس کے لیے کہاں مشکل ٹھہرتا ہے کہ منہج سلف ضروری کیوں ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے ان کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کا طریقہ نجات اور اصل ہدایت کا طریقہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت پر اللہ کی توفیق کے بعد وہ کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ، آپ کے بعد کھڑے رہے اور ان کے طریقے کو کہا ان کے طریقے پر جو چلے گا وہ 73 فرقوں میں اس میں ہوگا اس کا شمار جو نجات پانے والا فرقہ ہے۔